بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب دوم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے باب دوم میں جو پہلا سبق ہے ایمانیات والا، یعنی توحید کے دلائل اور تقاضے، اس میں توحید کی اقسام انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو یہ صفحہ نمبر ہے آپ کے پاس 15 کتاب کا، صفحہ نمبر 15 نکال لیں۔ تو اس میں ہم توحید کی بیسیکلی 4 اقسام پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، کتنی چیزوں میں؟ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اور اسی طرح اس کے اسماء و صفات میں، تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید کہلاتا ہے۔ اس کے بعد توحید کی اقسام ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے توحید فی الذات، یعنی اللہ کو ذات میں ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی اس کے والدین نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ تو اس کی دلیل آپ کے سامنے پارہ نمبر 30 میں سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے اس کو پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک یکتا اکیلا ماننا، وہ کیا ہے؟ توحید فی الذات ہے۔ تو ہم نے توحید کی ایک قسم پڑھ لی۔ دوسری قسم ہے توحید ربوبیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کو خالق اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اگر اس نے پیدا کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ پھر مالک بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس پیدا کرنے والا وہ ہے اور مالک اس کا کوئی اور ہو، یعنی اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، خالق ہونے کے بعد پھر اس کا مالک بھی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے، تمام چیزوں کو، تو ان زندہ چیزوں کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ رازق بھی ہے۔ تو توحید ربوبیت میں آپ نے یاد رکھنا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ الفاظ ہیں۔ خالق، اللہ نے پہلے پیدا کیا، پھر وہ اس کا مالک بھی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا رازق بھی ہے۔ تو صرف اللہ کی ذات جو ہے یہ سب کر سکتی ہے، اور وہی کرتی ہے۔ اور اس کی دلیل آپ کو ملے گی سورہ روم آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، اور اس کے بعد پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ سارا نظام یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق اکیلا تسلیم کرنا ان صفات میں، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے توحید الوہیت۔ الوہیت الہ سے ہے، الہ مطلب یعنی کہ معبود ہونا، اللہ کو ایک ماننا، یعنی معبود برحق ماننا، عبادت صرف اسی کی جائے، ٹھیک ہے، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تمام وہ چیزیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ نظر و نیاز ہو سکتی ہے، وہ قربانی ہو سکتی ہے، وہ صدقہ ہو سکتا ہے، وہ زکوٰۃ ہو سکتی ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ سجدہ، ہر وہ حکم جو صرف ایک اللہ کے لیے ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اللہ کے علاوہ اگر وہ انبیاء کی ذات بھی کیوں نہ ہو، انبیاء کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ انبیاء کو، یعنی کہ انبیاء کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے نام پہ نظر و نیاز نہیں کر سکتے، اسی طرح ان کے نام پہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمہارا الہ ہے اور وہ اکیلا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پارہ نمبر 15 میں، بلکہ پارہ نمبر 16 شروع ہو جاتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَحْمَةِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہیے کہ وہ اسے نیک عمل کرے،
اور اس کو عبادت میں کوئی اس کی شرک نہ کرے، یعنی کہ عبادت میں اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احد، یعنی کہ اس کی عبادت میں اس کے بندوں میں سے کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اب یہاں پہ تمام وہ ہستیاں نکل جاتی ہیں اس بات میں جو کہ اللہ کے علاوہ ہیں، یعنی کہ وہ نبی بھی نہیں ہے جن کی عبادت میں جو وہ کر سکتے ہیں، ہر ایک ذات کی عبادت نہیں ہو سکتی، صرف عبادت ہے تو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد توحید اسماء و صفات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں اکیلا ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جو صفات اللہ کی ہیں وہ اس کے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ السمیع، اللہ تعالیٰ سننے والے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ البصیر ہے، دیکھنے والے ہم بھی دیکھتے ہیں، تو الحی، اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، تو یعنی کہ وہ صفات تو ہماری ذات میں بھی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کی صفات دائمی ہیں، وہ ہمیشہ سے تھیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ ان صفات کو زوال نہیں ہے، وہ کسی کی پیدا کردہ نہیں ہے، وہ کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ ہماری جو صفات ہیں یہ محتاج ہیں، یہ پیدا کی گئی ہیں۔ آج یعنی کہ یہ کمرے میں اگر میں کھڑا ہوں، دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں سنائی دے رہا، اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے، یعنی کہ وہ پتھروں کے اندر بولنے والی اگر کوئی کیڑی بھی ہوگی وہ اس کی بھی دعا سنتا ہے۔ ہم محتاج ہیں، یعنی کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، اگر درمیان میں رکاوٹ ہو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دیکھ سکتا ہے۔ ہماری بینائی کمزور ہو سکتی ہے، ہماری سماعت ختم ہو سکتی ہے، یعنی کہ اللہ کی صفات کو کوئی زوال نہیں ہے، اس لیے اللہ کی صفات الگ ہے، ہماری صفات عارضی ہیں، یہ بدل سکتی ہیں، کمزور ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں، اور یہ کسی کی محتاج ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ انسان جب تک زندہ ہے صفات ہیں، جیسے ہی انسان کی زندگی ختم، صفات ختم، جو کہ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ دائمی ہیں۔ بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے انتہائی مختصر ٹائم میں توحید اور توحید کی اقسام کو سمجھا ہے۔ تو توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات اور توحید فی الذات، یہ چار چیزیں آج کے لیکچر میں پڑھی ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے پچھلے لیکچرز بھی سننے ہیں تاکہ آپ کو یہ لیکچر اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔